حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت بنیامین ان کے جو بھائی ہیں ایک دوسرے سے ملے اور تعارف کرایا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ میں تیرا حقیقی بھائی ہوں۔ تو بنیامین نے کہا کہ حضرت میں واپس نہیں جانا چاہتا، آپ اپنے پاس رکھیں مجھے۔ حضرت نے فرمایا تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، تو 10 بھائیوں کے ساتھ آیا ہے اور اپنے والد صاحب کے ارادے سے آیا ہے اور امانت کے طور پہ آیا ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا میں تجھے اپنے پاس رکھوں اور بتانے کی فی الحال مجھے اجازت نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ انہوں نے کہا نہیں حضرت میں یہاں رہنا چاہتا ہوں، میں نہیں جانا چاہتا۔ حضرت نے فرمایا ایک ہیلہ کرنا پڑے گا، اس ہیلے کے تحت آپ میرے پاس رہ سکتے ہیں۔ وہ ہیلہ کیا ہے؟ کہا کہ تیرے اوپر چوری کا الزام لگے گا، تیری بدنامی ہوگی۔ اس نے کہا کوئی گل نہیں ہے، آپ جو ہے نا مجھے اپنے پاس رکھیں، میں واپس نہیں جانا چاہتا۔ اگر میری بدنامی ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں مجھے آپ جیسا بہترین بھائی اگر مجھے مل رہا ہے تو اس بدنامی کی مجھے پرواہ نہیں ہے۔ حضرت نے ہیلہ یوں کیا کہ جب گندم بوریوں میں ڈال رہے تھے تو ہر ایک کو کے پاس اونٹ تھا اور 5 من سے کچھ زائد گندم دیتے تھے، تو بوریوں میں گندم بھر رہے تھے۔ جب باری آئی بنیامین کی تو حضرت نے گندم ڈالنے والے سے کہہ دیا کہ میرا پیالہ، پیمانہ یا گلاس جو ہے وہ بنیامین والے اونٹ یا جو بوری ہے اس کے اندر ڈال دیجیے گا۔ ڈال دی گئی، کجاوے تیار ہو گئے اور وہ جب جانے لگے کچھ چلے گئے اس علاقے سے، اس جگہ سے نکل گئے، تو پیچھے سے حضرت نے حکم دیا ایک شخص کو، اس نے اعلان کیا، اس نے کہا کہ وہ چورو رک جاؤ تم چور ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم چور؟ ہم تو نبی زادے ہیں، نبی کی اولاد ہیں، یعقوب علیہ السلام کے شریف انسان ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم محض گندم لینے آئے ہیں، ہمارا ارادہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ یہ کیا؟ مڑ گئے یہ سارے، یہ پیچھے مڑے اور اعلان کرنے والے سے کہا کہ تو جو ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے، تیری گم کیا ہوئی ہے چیز؟ اس نے کہا کہ 2 چیزیں یہاں پر ہیں۔ سقایا کا لفظ آیا ہے، سقایا کہتے ہیں پانی پینے والا برتن یعنی گلاس، اور دوسرے مقام پر اسی جگہ آگے سواع الملک آیا ہے، وہ ایک پیمانہ ہوتا ہے۔ تو یعنی ایک جگ تھا جو گندم بھرنے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، پانی پینے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور وہ معمولی جگ نہیں تھا، یہ 5-10 روپے والا پلاسٹک کا نہیں تھا۔ بعض حضرات نے کہا وہ سونے کا تھا، بعض نے کہا چاندی کا تھا، بادشاہ کا اپنا تھا، وہ بہت قیمتی تھا۔ کہا کہ ہم نے وہ جو گم ہمارا ہو گیا ہے وہ ایک سونے کی چیز ہے، قیمتی چیز ہے، بادشاہ کی چیز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم چور نہیں ہیں۔ کہا کہ اگر چور تم نہیں ہو اور چوری تمہارے پاس سے دستیاب ہو جائے تو پھر؟ انہوں نے کہا کہ آپ تلاشی لے لیں ہماری۔ تو اس شخص نے کہا کہ اعلان یہ ہے کہ اگر تم ہمارا وہ پیمانہ واپس کر دو گے تو ہم 1 اونٹ مزید تمہیں گندم کا دیں گے، انعام دیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہے نہیں۔ کہا کہ اگر تمہارے پاس مل جائے تو پھر تم کیا دو گے؟ کہا کہ ہمارے شریعت یوسفی میں یہ، شریعت یعقوبی میں یہ ہے کہ جو چور ہوتا ہے وہ اس کا پھر مالک کا غلام بن جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب سامان اتارا گیا، سامان جب اتارا گیا تو سب سے پہلے حضرت نے کہا اس بندے سے کہ تلاشی لے بڑے بھائی کی، پھر اس کے ساتھ والے کی، پھر بعد والے کی، پھر بعد والے کی، 10 کی لے لی گئی، کہیں وہ پیالہ جگ وغیرہ نہیں ملا۔ جب 11ویں کی یعنی بنیامین کی تلاشی لی گئی بوری کی تو وہاں سے چوری نکل آئی، سامان نکل آیا۔ تو پھر حضرت نے اس کو اپنے پاس رکھ دیا۔ یہ اگلی آیات میں آئے گا کہ بھائیوں نے پھر کیا کیا، بڑے بھائیوں نے کیا کیا اس کے ساتھ، تانے دیے، چور ہے، یہ ہے، وہ ہے۔
تو یہ ساری چیزیں جو ہیلا تھی، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، اور معمولی آدمی نہیں ہے، نبی ہے، اور نبیوں میں افضل نبی ہے، یہ کیا کہ ایک جاتے جاتے لوگوں کو کہا تو چور ہے، تو چور ہے، نامینیٹ کیا، بہتان الزام لگایا۔ چلو یہ آپس میں ملے ہوئے تھے، یہ دونوں بھائی ملے ہوئے تھے، سب کو کہا تسا چوری وے، آپ چور ہو تم لوگ، انکم لسارقون، تم چوری کرنے والے ہو، چوری کا الزام لگا دیا۔ دوسرا یہ ہے کہ باپ ابھی ان کی یعنی یوسف علیہ السلام کی تکلیف 40 42 45 سال تک برداشت نہیں کر سکے تھے، ایک اور دھچکا یہ نبی لگوا رہا ہے ان کو، یہ کیا تھا؟ تو بعض حضرات نے کچھ کہا، بعض حضرات نے کچھ کہا، کسی نے کہا کہ چور تو تھے ہی، یہ چور آج نہیں تھے، لیکن کبھی 42 45 سال پہلے چوری تو کی تھی، یوسف کو باپ سے لے کر انہوں نے فروخت کی تو کیا تھا نا، چور تو تھے۔ یہ لمبی باتیں ہیں، یہ ایسی باتیں ہیں جو بے غبار تشریح ہے یا بات ہے، وہ یہی ہے، کذالک کدنا لیوسف، یہ قرآن کہہ رہا ہے، فرمایا یہ اللہ کی تدبیر تھی، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہی ایسا تھا، ایسے کرنا ہے، جب اللہ کی طرف سے یہ تھا تو پھر مجھے اور آپ کو چونچرا کرنے کی اجازت اور ضرورت بھی نہیں ہے، بس گلی ختم۔ اللہ کی طرف سے یہی حکم تھا کہ یوسف نے یعقوب یوسف کی ابھی تکلیف برداشت نہیں کر رہے تھے، کنعان سے بلوایا گیا بنیامین کو، اور پھر اس کو یہیں رکھا گیا، امتحان مطلوب تھا یعقوب علیہ السلام کا، بس اس کے لیے سارے ہیلے اور طریقے تھے۔ کوئی جرم نہیں ہے یوسف علیہ السلام کا، نہ ہی بنیامین کا، نہ ہی اس بندے کا جو کہہ رہا ہے کہ تم چور ہو۔ یہ ہے، اس کی تشریح کرتے ہیں۔ فَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، جس وقت یہ سامان تیار ہو گیا، کجاوے تیار ہیں، تو جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، اپنے حقیقی بھائی کے سامان میں، گندم میں، غلے میں وہ پیالہ رکھ دیا، وہ سامان رکھ دیا بادشاہ کا۔ ثم اذن مؤذن، ثم لفظ آیا ہے، یہ ثم وقفے کے لیے آتا ہے، فوری طور پر نہیں، یہ ابھی اٹھ رہے تھے چھنڈک پھونک کرنے پہ اس نے اعلان کیا نا، یہ تھوڑا چل چکے تھے۔ ثم اذن مؤذن، ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا اور نامینیٹ کر کے اشارہ کر کے کہا، او قافلے والے، ایتھا العیر، او قافلے والو، انکم لسارقون، تم چور ہو۔ قالوا وَأَقْبَلُوا، انہوں نے کہا اس حال میں کہ وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ، ان کی جانب پیچھے مڑ کر کہا، اعلان کرنے والے سے کہا، ماذا تفقدون، تم کیا گم پاتے ہو، کیا چوری تھی گئے؟ قالوا نفقد صواع الملک، صواع الملک، بادشاہ کا ایک پیمانہ گم ہو گیا ہے۔ اب یہ کہا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ، اگر وہ مل گیا اور تم دے دو اس کو تو پھر تمہیں ایک اونٹ مزید انعام کا دیا جائے گا غلے کا۔ اسی کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو انعام دیا جائے تو یہ لالچ نہیں ہے، بھائی تو محنت کر، کامیاب ہو جائے گا نا، میٹرک پاس کر دے گا نا، تجھے سائیکل لے کر دوں گا، اور تو اگر FA BA پاس کر جائے گا موٹر سائیکل لے کر دوں گا۔ بھائی تو میرا یہ کام، یہ اس جگہ کی صفائی کر دے، بس تجھے میں انعام دوں گا 50 روپیہ۔ میرا بچہ گم ہو گیا، تم ڈھونڈنے میں تلاش کرو، اگر تم مل گیا تو میں تمہیں اتنے پہنچانے والے کو اتنی 1000 انعام دوں گا۔ یہ جائز ہے، رشوت نہیں ہے جی، ہاں یہ جائز ہے۔ اس نے کہا وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ، جو لے آئے گا نا اس کو، حِمْلُ بَعِيرٍ، اس کو اونٹ لدا ہوا ملے گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، میں اس کا ضامن ہوں۔ تو ضامن بھی جائز ہے، تو ضامن کی ذمہ داری آ جاتی ہے، میرا یہ حساب نہیں دیتا تھا، اس نے کہا کہ آپ اس کو فی الحال جانے دو، میں اس کا ضامن ہوں، بس اب اس کے ذمے ہے سب کچھ دینا، اور لوں گا اس سے، ضامن جو بنا۔ قالوا، انہوں نے کہا تاللہ، اللہ کی قسم، لقد علمتم، تم جانتے ہو، ما جاءنا، کہ ہم نہیں آئے،
لنفسد فی الارض کہ زمین پہ فساد کریں، وما کننا سارقین ہم چور بھی نہیں ہیں، ہم تو بابا غریب لوگ ہیں، گندم لینے آئے تھے۔ قالو انہوں نے کہا، اعلان کرنے والوں میں سے بادشاہ کے لوگوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین تمہیں کیا سزا ہو اگر تم جھوٹے ہو، چور تم اگر ہوئے تو تمہاری سزا کیا ہے؟ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، جزا یہ ہے، سزا یہ ہے کہ جس کے غلے میں گندم میں یہ ملا وہ تمہارا۔ کذالک نجزی الظالمین، انہوں نے کہا، بھائیوں نے کہا، ہم یہی سزا دیتے ہیں ظالم کو، چور کو، ہمارے ہاں یہی طریقہ ہے۔ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ، پس شروع ہوئے وہ ان کے جو بوریاں ہیں ان کو تلاش کر رہے ہیں، بنیامین کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے۔ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ، بنیامین کے سامان سے جب باری آئی تو وہاں سے نکل آیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اسی طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے، کسی کو اشکال کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یوسف نے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ظلم کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کہنا بھی گناہ اور کفر ہے نبی پر، ٹھیک ہے۔ کذالک کدنا، ہم نے ہی تدبیر بتائی تھی یوسف کو، ایسے ایسے کرنا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے کہ یوسف کے بندے کیوں پوچھ رہے ہیں کہ بھائی سزا، تم جھوٹے ہوئے تو سزا کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک الا ان یشاء اللہ، اصل میں یہ تھا کہ مصر کے اندر قانون اور تھا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں قانون اور تھا، یوسف علیہ السلام کے جو قانون تھا نا علاقے کا، مصر کا، چور کو وہ یوں کرتے تھے کہ جو 10 روپے کی چیز اگر چوری کیا اس نے، اس کو چند تھپڑ بھی مار دیتے تھے اور 20 روپے سزا کے بھی اس سے لیتے تھے، 10 کی چیز ہے 20 کی دو۔ اب اگر یہی قانون یہاں لاگو کرتے تو کبھی بھی بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس آ ہی نہیں سکتے تھے، کبھی بھی نہیں آ سکتے تھے۔ بھائی اس کو 2-4 لگا دو، اور کتنے کا ہے؟ 1 لاکھ روپے کا ہے، ہم جاتے ہیں وہاں سے جو ہے نا لے آتے ہیں 2 لاکھ، تمہارا یہ پیمانہ تم رکھو اور سزا کے طور پر 2 لاکھ ہم لے آتے ہیں۔ یوسف یا بنیامین چلے جاتے۔ یوسف علیہ السلام نے اپنا قانون اپلائی ہی نہیں کیا، فرمایا کہ تم بتاؤ تمہارے ہاں جزا کیا ہے، سزا کیا ہے؟ انہوں نے کہا سزا یہ ہے کہ جو چور ہوگا وہ غلام ہوگا، اسی کی جانب اشارہ ہے۔ ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، بادشاہ کے علاقے میں، یوسف کے علاقے میں کبھی بھی بھائی وہ آ ہی نہیں سکتا تھا ان کے حصے میں۔ نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں۔ وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والا اس کے اوپر ایک علم والا اور ہوتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہیں۔ ہاں یہ علم والے تھے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اس سے علم میں بڑھیا یوسف علیہ السلام تھے، نبی تھے، اور یوسف علیہ السلام نبی سے بھی بڑھیا علم والے اللہ رب العزت ہیں، ہر علم والے سے اوپر علم والا ہوتا ہے۔ اس سے ایک اور بات، بس آخری بات وہ ہے کہ اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے، مضمون کا خلاصہ کیا ہے؟ سبق یہ ملتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے ہیلہ اختیار کیا تھا اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کا، ہیلہ تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کسی شرعی مصلحت کی بنا پر معاملے کی صورت میں کوئی ایسی تبدیلی اختیار کرنا جس سے احکام بدل جائیں، جس کو فقہا کی اصطلاح میں حیلہ شرعی کہا جاتا ہے، یہ شرعاً جائز ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں شرعی احکام کا ابطال لازم نہ آتا ہو، ورنہ ایسے ہیلے باتفاق فقہا حرام ہیں۔ جیسے زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کوئی ہیلہ کرنا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، جب سال آتا ہے، رمضان شریف آتا ہے، رمضان شریف سے پہلے کیا کرتے ہیں، پیسے سارے بینک سے نکلوا لیتے ہیں، اور پھر رمضان جب گزر جاتا ہے پھر اس میں رکھ دیتے ہیں، یا یہ تو وہاں سے نکلواتے ہیں حکومت سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ ہماری کٹوتی نہ ہو، اور یہاں مسلمان اب کیا کر رہے ہیں، جب سال ہوتا ہے نا، وہ پھر وہاں سے پیسے بینک سے نکلوانے کے بعد کوئی چیز لے لیتے ہیں، کار لے لیتے ہیں، 50 لاکھ کی کار ہے، 50 لاکھ پہ تو لاکھ پہ 2500 روپیہ زکوٰۃ ہے، 50 لاکھ کی کار لی، مہینہ استعمال کیا، مہینے کے بعد پھر وہ
وہ کر دی، بیچ دی اور پھر بینک میں جمع کر دیا۔ اب 50 لاکھ پہ تو ہر لاکھ پہ 25,000 روپے، 2500 روپیہ کتنا زکوٰۃ بنے گی؟ تو وہ یوں ہیلا کرتے ہیں۔ یہ ہیلا جائز نہیں ہے۔ یا بعض لوگ زکوٰۃ سے بچنے کے لیے کاغذات میں لکھوا دیتے ہیں ہم اہل تشیع میں سے ہیں، ہم شیعہ ہیں سنی ہیں ہی نہیں، زکوٰۃ یہ حرام ہے۔ اسی طرح روزے سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ رمضان شروع ہونے سے پہلے وہ کہتے ہیں جی ہم سفر پہ جا رہے ہیں، غیر ضروری سفر پہ۔ کیوں بھی غیر ضروری سفر پہ جا رہے ہیں؟ ہم مسافر ہیں، مسافر پہ روزہ ہے ہی نہیں، فی الحال معافی ہو جائے گی، چلو بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو ایسا کرنا یہ حرام ہے۔ ہاں، یا رمضان المبارک سے پہلے کوئی ضروری سفر صرف اس لیے اختیار کرنا کہ روزہ نہ رکھنے کی گنجائش نکل آئی، یہ بے اتفاق حرام ہے۔ ایسے ہیلے کرنے پر بعض اقوام پر عذاب الہی آیا تھا۔ بنی اسرائیل نے ایسے ہیلہ تو کیا تھا، ہفتے کے دن ان کی مچھلی کا شکار جائز نہیں تھا، انہوں نے چھوٹا سا تالاب بنا لیا تھا اور وہ دریا اتوار ہفتے والے دن جو ہے مچھلیاں اوپر آ جاتی تھیں، وہ انہوں نے چھوٹی سی ایک چرری نکالی تھی، نہر نکالی تھی، وہ پانی سارا کا سارا اس تالاب میں آ جاتا تھا، مچھلیاں ادھر آ جاتی تھیں، اتوار سے وہ اسی کو ہاتھوں سے پکڑ کر وہ بیچ دیتے تھے۔ یہ ہیلا تھا، یہ جائز نہیں تھا۔ تو ایسا ہیلا اختیار کرنا کہ جس میں احکام ہی تبدیل ہو جائیں اور شرعی احکام کا ابطال آ جائے، باطل ہو جائے، ایسا ہیلا حرام ہے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔